بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹائم ٹریولرز آف پاکستان۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اسپیشل اور ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ ٹوٹلی بیسڈ ہے دا بیٹل آف باسوس۔ دیکھیے، دنیا کی تاریخ میں ایسی کئی جنگیں لڑی گئی ہیں جس کے پیچھے کوئی خاص یا بڑی وجہ نہیں تھی۔ لوگ کئی سلی چیزوں پر لڑے ہیں۔ اسی طرح ہی بیٹل آف باسوس ہسٹری میں ایک بیزار چیز ہوئی ہے۔ بلیورس، ایک اونٹنی کو مارا گیا اور جنگ سٹارٹ ہو گئی جو کہ 40 سال تک لڑی گئی۔ سب سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بکر بن وائل اور تغلب بن وائل دو بھائی تھے جن کی نسل سے دو قبیلے وجود میں ہیں، پہلا بکر اور دوسرا تغلب۔ جنگ باسوس ان دو قبیلوں کے بیچ لڑا گیا تھا اور تغلب ایک بہت پاورفل قبیلہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسلام نہ آتا تو یہ قبیلہ باقی عرب قبائل کو چٹ کر جاتا۔ تغلب کا سردار کلیب بن وائل تھا جو کہ ایک بہت ہی روتلیس اور فیئرسم انسان تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی ایریا میں اپنے جانور چرانے لے جاتا تھا تو وہاں کسی اور کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ادھر اپنے جانور چرانے لے جائے یا اس ایریا میں انٹر کر سکے۔ باسوس ایک عورت کا نام تھا جس کا تعلق بکر سے تھا۔ جس اونٹنی کی وجہ سے یہ پوری جنگ شروع ہوئی وہ باسوس کے نیبر کا تھا۔ کلیب کی شادی بنو بکر کی ایک عورت جلیلہ سے ہوئی جس کی وجہ سے مرہ کے خاندانوں کو کلیب کی چراگاہوں میں اپنے اونٹ چرانے کا اجازت ملی۔ کلیب کا ایک بردر ان لو جس کا نام جساس تھا، اس کے پاس اس کی خالہ باسوس رہتی تھی۔ ایک شخص ساتھ باسوس کا مہمان ٹھہرا اور اس کی اونٹنی جساس کے اونٹوں کے ساتھ کلیب کے چراگاہوں میں چرنے لگی۔ ایک دن کلیب نے ساتھ کی اونٹنی کو جب دیکھا تو وہ اسے اجنبی لگی، تو کلیب نے تیر نکال کر اسے مار دیا اور وہ اونٹنی تڑپتی ہوئی اپنے کارنر کی طرف بھاگی اور گر کر مر گئی۔ جب باسوس نے یہ عالم دیکھا تو وہ اپنے نیفیو جساس کے پاس گئی اور چلائی، ہائے یہ ذلت، ہائے یہ رسوائی، اور جساس سے کہا کہ ہم اس بات کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جساس بلا سوچے سمجھے کلیب کے پاس گیا اور اسے قتل کر دیا، صرف ایک اونٹنی کی وجہ سے۔ اچھا، تو ادھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ڈسپیوٹ کو ڈائیلاگ کے ذریعے ختم کر دیتے، لیکن نہ بنو بکر نے یہ کرنے کی کوشش کی اور نہ تغلب یہ ایکسیپٹ کرتے۔ لیکن سٹل ان لوگوں میں کچھ پیسفل لوگ موجود تھے جو کہ امن چاہتے تھے، جو اس کانفلکٹ کے خلاف تھے۔ کلیب جس کو مارا گیا تھا اس کا ایک بھائی بھی تھا، زیر سالم، جو کہ ایک وومنائزر اور شرابی تھا۔ جب اس کے بھائی کی موت کی خبر زیر سالم تک پہنچائی گئی تو وہ لڑکیوں کی محفل میں تھا اور شراب پی رہا تھا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچائی گئی تو اس نے ایک شاعرانہ انداز میں کہا کہ الیوم خمر وغدن امر، آج پینے کے لیے ہے اور کل لذت کے لیے ہے۔ ادھر سے ان دو قبیلوں کے بیچ ایک بلڈی وار سٹارٹ ہو گئی۔ شروع میں بنو بکر کی کچھ فیملیز اور گروپس نے جساس کو بلیم کیا اور اس جنگ سے دوری اختیار کری۔ بنو بکر میں ایک وائس اور پیسفل آدمی تھا جس کا نام الحارث بن عباد تھا۔ وہ اس جنگ سے پہلے لمحے سے ہی دور رہی اور اس نے اپنے بیٹے بجیر کو زیر سالم کے پاس بھیج دیا تاکہ اس جنگ کو بات چیت کے ذریعے ختم کر سکے، because he was aware of the consequences of that war۔ لیکن زیر سالم نے کیا کیا؟ بجیر کو مار دیا۔ جب لوگوں نے الحارث کو بجیر کی موت کا بتایا تو آپ اس شخص کے وزڈم کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بجیر کی موت نے ان کا حساب برابر کر دیا اور یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن زیر سالم نے بجیر کو مارنے کے بعد اسے کلیب کے برابر نہ سمجھا اور کہا
کہ یہ غالب کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس کو سننے کے بعد الحارث کو غصہ آ گیا اور اس نے اس جنگ میں شرکت کی اور باقاعدہ طور پر بنو بکر کا لیڈر بن گیا۔ انہوں نے شاعرانہ انداز میں کچھ یوں کہا کہ میرے آنے سے پہلے یہ جنگ انسٹاپیبل نہیں تھی، لیکن اب جب میں آ گیا ہوں تو یہ جنگ پریگننٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ جنگ بہت سی ڈیتھس اور ڈسٹرکشنز کو جنم دے گی۔ تو اس نے تغلب کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور قسم اٹھائی کہ میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک یہ زمین مجھے خود نہ کہے کہ اب بس رک جاؤ۔ اور یہ سلسلہ ایسے 40 سال تک چلتا رہا اور پھر ایٹ دی اینڈ یہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اسلام کے ارائیولز نے ان چیزوں کو ختم کیا۔ اسلام نے عدل اور انصاف لایا اور کہا کہ جو شخص مرڈر کرے گا وہ خود اس کا رسپانسیبل ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہے، اپنا خیال رکھے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے۔